میں آپ سے آغاز میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھے بزنس کے لیے سب سے پہلے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کرنا ہے. سب سے مشکل کام یہی ہے، سوچ کو اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کرنا. جب تک آپ یہ سوچیں گے نہیں نا کہ ہم نے کوئی سٹیپ لینا ہے یا ہم نے بزنس کرنا ہے اور اس کو اپنا ارادہ جسے کہتے ہیں نا پختہ کر لینا، جب تک وہ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے اپنا مائنڈ پریپیئر کرنا ہے. جب آپ مائنڈ پریپیئر کر لیں تو سب سے مشکل ہوتا ہے اس کے لیے سٹیپ لینا، اور وہ تبھی لیں گے جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے. آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ بھی پریپیئر کرنا ہے کہ آپ نے جب بزنس شروع کرنا ہے نا تو وہ فوراً آپ کو ارننگ نہیں دے گا. یو ہیو ٹو گو تھرو ود دا پروسیس. اس فیز میں آپ بزنس کے ڈاؤن فالس بھی دیکھیں گے. بہت سی جگہوں پہ آپ کو اپنے جیب سے بھی پیسے لگانے پڑیں گے. ہماری جو اس وقت جنریشن ہے اور ہمارے لوگوں کا آس پاس کا المیہ یہ ہے کہ ان کو ہر چیز فوراً چاہیے. بالکل ایسے دے ہیو نو پیشنس. آپ یونیورسٹی کے گریجویٹ اٹھا لیں، آپ ینگ بچیاں اٹھا لیں، چھوٹے بچے اٹھا لیں، آپ فیملی لیول پہ لے جائیں، یا آپ اس وقت جو بزنس میں اسٹیپ ان ہو رہے ہیں تو ان سب کو دیکھ لیں. سب کو ارننگ فوراً چاہیے. ایک تو یہ چیز سائڈ پہ کر دیں. ہر چیز ایک محنت مانگتی ہے، ہر ایک چیز ٹائم مانگتی ہے. جب تک آپ وہ نہیں دیں گے تو یو کانٹ ڈو دیٹ. بہت اہم آپ نے بات کی، اور آپ ہی کی بات سے ایک بہت اہم بات مجھے یاد آتی ہے کہ برین ٹریسی نے، ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے، ان سے پوچھا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. تو آپ کا کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. جیسے آپ نے آغاز میں بات کی، سب سے پہلے ولنگنس چاہیے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دین پھر تمام تر چیزیں آپ کنٹینیو کرتے ہیں اور ایک اچھے انیشیٹو کی طرف جاتے ہیں اور ایک اچھے انداز کو اپناتے ہیں. اسما، آپ نے جب زندگی کا آغاز کیا، اپنے سفر کا آغاز کیا، یقیناً مشکل حالات بھی آئے ہوں گے، یقیناً آپ کی زندگی کے اندر کچھ بہت زیادہ ایسے فیزز بھی آئے ہوں گے جس وقت آپ کا دل کرتا ہوگا کہ آپ کٹ آف کر دینا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیے رکھا. تو اس حوالے سے بتائیے گا. میں نے جب سفر کا آغاز کیا تھا میں نے صرف 5,000 روپے سے سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سفر کو میں لاکھوں تک لے جاؤں گی. تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اس سارے سفر میں آپ نے کہیں گرے بھی ہیں، آپ سنبھلے بھی ہیں، آپ نے پیشنس بھی لوز کرتے ہیں سم ٹائمز، لیکن یہ تب آپ ان سب پروسیس سے گزرتے ہیں اسٹرانگلی جب آپ اپنے اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. مطلب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے، اپنا اللہ سے بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا تو راستہ دکھانے والا بھی وہی ہے. ہاں، بس پیشنس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. توکل ہونا چاہیے اسٹرانگ. میں کہتی ہوں ہمارے لوگوں کا توکل بہت ویک پڑ گیا ہوا ہے. جب آپ کا توکل اللہ پہ اسٹرانگ ہوگا نا تو تب آپ کو ہر چیز ٹائم پہ مل جائے گی. جیسے ایک ماں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بچہ گر گیا ہے تو مجھے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، کب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس طرح ہمارے رب کو پتہ ہے کب بندے کو نوازنا ہے، کب نہیں نوازنا. تو تھوڑا پیشنس کریں، اپنی محنت کریں، ول پاور کے ساتھ. یو کین ڈو اینی تھنگ. اگر میں 40 کی ایج میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو ینگ بچے اتنی جلدی ڈسہارٹ ہو رہے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے. بہت پیاری بات کی آپ نے کہ توکل بہت لازم ہے آپ کی زندگی کے اندر. جب ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو بہت سے مسائل جنم لینے سے پہلے ہی سوائپ کر جایا کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات، بڑی پیاری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدہ کے سامنے بچہ روتا ہے تو والدہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ غذا اسی وقت دے رہی ہوتی ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے. اگرچہ والدہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ خدا جو انسان سے 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے تو وہ انسان کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. اور بہت سی ایگزامپلز اور بہت سی موٹیویشنل سٹوریز ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایفرٹ کرنے والے لوگوں کو نوازا، اور یقیناً جو ایفرٹس ہیں اس کے نتائج لازمی طور پہ آیا کرتے ہیں. صبر چاہیے. اور آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے. جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، اور جدید تقاضوں کے اوپر رہتے ہوئے ہم ایک اچھی زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں. جیسے اب سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلک کے اوپر 5 سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ ہمیں وہ چاہیے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں 1 سے 2 کلکس کے اندر وہ تمام تر چیزیں چاہیے، اور ایسی چیزیں ہمیں مل بھی رہی ہوتی ہیں. اور یہ ایکچولی اب تمام تر چیزیں ہم کر کے مائنڈ سیٹ اب ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ ہم کوئکلی سب کچھ چاہتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو کیسے مینیج کیا جائے تاکہ ہم
ہمارے اندر وہ چیزیں یقیناً اتنی طرح پینیٹریٹ ہو چکی ہیں کہ ہمیں جب وہاں پہ ہر چیز 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں مل جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کے اندر بھی اور سکسیس کے اندر بھی اسٹڈیز کے اندر بھی ہر معاملے کے اندر یہی ہمیں رزلٹ چاہیے. تو اب یہ جو مینجمنٹ ہے اس کو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کے والی بات کہ ہمارے بچوں میں پیشنس نہیں ہے, سب ایک مینٹل ٹراما سے گزر رہے ہیں, پریشر سوسائٹی کا, یونیورسٹیز کا, پڑھائی کا, سوشل, وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو بہت ایک گندی ڈائریکشن میں لے گئے ہوئے ہیں. اور اب میرا جو کہنا ہے کہ نا جیسے اگر ہم ہر سبجیکٹ کو کمپلسری کیا ہوا ہے نا تو ایک سوشل مینجمنٹ کا بھی ہونا چاہیے سبجیکٹ, ایک آپ کا سوشل ایتھکس جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ان ریلیشن شپس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں جب ہومک میں تھی نا آئی یوز ٹو اسٹڈی ہوم مینجمنٹ. اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو جب آپ میرڈ لائف میں جاتے ہیں, آپ کو گھر کیسے سنبھالنا ہے. تو اسی طرح ایک ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے جس میں آپ کو پتہ ہو, سکھایا جائے کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ کام پہلے ہماری سوسائٹی کرتی تھی. اب ہمارے وہ رشتہ دار, ہم اگر کوئی انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا. پہلے یہ سب مل کے ایک بچے کا کریکٹر ڈیولپ کرتے تھے. اب وہ کریکٹر بلڈنگ ہے ہی نہیں نا. اب تو ہے کہ آپ نے کس دوڑ میں اپنے بچوں کو دوڑا دیا ہے کہ آپ کو ایک ریس چل رہی ہے, اچھے گریڈس لینے ہیں, اچھی یونیورسٹیز میں جانا ہے, اچھے آفیسز آپ کے مطلب جابز اچھی ہوں, یہ آپ کا کرائٹیریا. جب آپ کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے, بچہ آنیسٹ ہونا چاہیے, سچ بولنے والا ہونا چاہیے, جب تک یہ نہیں ہوں گے ہم ان سب چیزوں کو ریکور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک رہی بزنس کی بات, بزنس جو ہے وہ بہت پیشنس مانگتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو نوکریوں کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر بزنس کے لیے ڈیولپ کر رہے ہوتے نا تو ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہتے, کیونکہ ہمارا قرآن ہمیشہ تجارت کے لیے فوکس کرتا رہا ہے, جہاں پہ لڑکیوں کو بھی اور مردوں کو بھی, عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یہ تھا کہ تجارت کریں, بزنس کریں. ہم اپنی سوسائٹی کو ایک غلامی کے دور میں لے کے جا رہے ہیں. وہی بات ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈگریاں تو مل رہی ہیں, بٹ ان ڈگریوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے پریکٹیکل لائف میں جا کے, یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. تو اسی لیے ایک انارکی اور اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت آئے ہوئے ہیں. فیملیز کا اپنا ہے, بچوں کا اپنا ہے, اسکولس میں ٹیچرز کا اپنا ہے. اب وہ ایک ٹیچر جو ایک ویلیو رکھتا تھا بچوں کے لیے, ایک کریکٹر بلڈنگ میں آپ کے اس کے لیے ایک آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں, اب وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اب بہت اہم بات کی آپ نے کہ شخصیت سازی کے اندر ایک استاد کا بہت اہم رول ہوا کرتا تھا. ہم دیکھتے تھے کہ اساتذہ کی عزت کی جاتی تھی, اور جو پیرنٹس تھے وہ بھی اساتذہ کی عزت کرتے تھے. اور اب یہ انداز بالکل سوائپ کر چکا ہے, بلکہ اساتذہ کی بستی کرتے ہمیں نظر آتے ہیں بہت سے پیرنٹس, اور بہت سی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب ہمارا معیار یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا زیادہ قابل احترام ہونا چاہیے. جو اس مائنڈ سیٹ نے اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر دیا ہوا اس مائنڈ سیٹ کو سوسائٹی کے اندر, کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنا ویل سیٹلڈ ہے اور ہم نے کتنی اس کو عزت دینی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو ہوئی ہیں, تو اب دوبارہ سے ان چیزوں کو سے نکل کر ایک اچھے انداز سے زندگی کی طرف ہم نے موو آن کرنا ہے. کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے آپ کو دین سے کنیکٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ دین ہی ہمیں سکھائے گا حلال اور حرام کی تمیز. سیکنڈلی وہ دین ہی ہمیں بتائے گا کہ کم میں کیسے خوش رہنا ہے اور زیادہ میں کیسے خوش رہنا ہے. مطلب ایک زیادہ جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس نے اپنا مال کیسے بانٹنا ہے, جس کے پاس کم ہے اس نے کیسے اس حالات میں رہ کے بھی اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے. آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ آنسر ملے جس ڈومین کے اندر وہ جس چیزوں سے وہ گزر رہا ہے. اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لیں تو وہ صبح اٹھتا ہے اور یونیورسٹی جاتا ہے, وہاں سے لیکچرز مکمل کرتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ کچھ کرتا ہے, تو مزید تھوڑا سا وقت اس کے پاس ملتا ہے جس میں وہ فزیکل ایکسرسائزز کرتا ہے, اور آفٹر دیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اس کی زندگی اسی انداز میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اب اس سارے ڈوریشن کے اندر اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ایک ایجوکیشن کی طرف دوبارہ سے جائے. جیسے دینی تعلیم کا ایک رجحان ہوا کرتا تھا, ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے, اور ایک تربیت کا انداز ہوا کرتا تھا, جیسے آپ نے آغاز میں بات کی کہ سوسائٹی بچے کی تربیت کرتی تھی, استاد جو ہے وہ تربیت کرتے تھے بچے کی. آج ہر انسان معاشی طور پہ استحکام حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اتنا مصروف عمل ہے 24 آورس کی زندگی میں کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ میکسیمم جو ہے وہ ایک پیک پہ لے جانا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے اس پر وقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر کنزیوم کرے. اب ایک انڈیویجول نے خود کو خود ہی گرو کرنا ہے, کیسے کرے گا؟ دیکھیں میں نے اپنی گرومنگ کیسے کی. آئی واز 18 years old when I get married. ٹھیک ہے,
میرے پاس ماشاءاللہ 3 بچوں کی رسپانسبلٹی تھی اور میں اس ایج میں دوبارہ ایجوکیشن تو لے نہیں سکتی تھی. تو میں نے سوشل میڈیا, مطلب آپ کا یوٹیوب ہے, آپ کا جو بھی پلیٹ فارمز ہیں, آپ نے اس سے اچھا کنٹینٹ کیسے پک کرنا ہے. مطلب ہمارے ہاں کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے. سعودیہ میں جو آپ کی ویب سائٹس ہیں نا, ان پہ ایک فلٹر لگتا ہے, مطلب بلاک ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آئی تھنک سو سعودیہ میں بھی نہیں ہوگا, جتنا وہ بھی اس کے بھی حالات کافی چینج ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن یہ فلٹر بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس آن لائن اتنی انفارمیشن ہے, اس میں سے کون سی انفارمیشن آپ کے بچے کے لیے یا انڈیویجولی ہر انسان کے لیے پازیٹیو ہے, اس کو فلٹر کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ فلٹر کیسے ہوں گی؟ جب اس میں آپ اپنے جیسے ایک سوشل ویلیوز کو ان رکھیں گے اور اپنی ایک ریلیجیس ویلیو کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, تو آپ ایک میڈیا یا آپ اپنے کانٹینٹ پہ تھوڑا سا ریسٹرکشنس لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر بچہ جو گرو کرے گا, میں نے اب جیسے اسی کانٹینٹ سے سیکھا ہے. آئی یوز ٹو مطلب میں کرتی تھی وہاں پہ ورک شاپس دیتی تھی لڑکیوں کو گھر میں, جس میں فیشن ڈیزائننگ کی دے رہی ہوں, میک اپ کی دے رہی ہوں, اور یہ شیف کی دے رہی ہوتی تھی. تب میں نے شیف کا کورس نہیں کیا ہوا تھا, میں نے میک اپ کا کیا تھا جب میں میٹرک میں تھی. اور جب 3 بچوں کے بعد شروع کیا تو 2009-10 کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اپنے آپ کو ریفریش کرنا, دوبارہ کورسز تو کر نہیں سکتے تھے, تو میں نے اسی موبائل کے تھرو میں نے وہ چیزوں کو سیکھا تھا. میں رات کو اس کو پریکٹس کرتی تھی, میں نے ڈمیز لیں, پریکٹس کی, اور اگلے دن میں کلاس دیتی ہوتی تھی. اسماء مزید میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جب بزنس کا آغاز کیا 5,000 سے آپ نے اس کا آغاز کیا, 5,000 سے جس بزنس کا آپ نے آغاز کیا, بڑے زبردست انداز کے اندر آپ تمام تر چیزیں کرتی ہیں, اب نظر آتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر, آپ کو ہم دیکھتے نظر آتے ہیں. آج کا جو نوجوان ہے وہ انیشیٹو تو لینا چاہتا ہے, جب وہ انیشیٹو لینے کی طرف آتا ہے تو پھر ریسورسز میٹ نہیں کرتے, جب ریسورسز میٹ نہیں کرتے تو پھر وہ جو موٹیویشن ہے وہیں سوائپ کر جاتی ہے. تو مائنر انویسٹمنٹ کے ساتھ یا بالکل منیمم ریسورسز کے ساتھ ایک اچھے بزنس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, ہماری جنریشن کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ان کو کروڑوں کا بزنس کرنا ہے اور جا کے آفس میں اچھی سی کرسی پہ بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ نہیں کر سکتے ایسے, یہ مائنڈ سیٹ کیسے نہیں کر سکتے. یہ مائنڈ سیٹ ہماری مٹیریلسٹک چیزوں نے ڈیولپ کیا, ہمارے میڈیا نے ڈیولپ کیا, اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جب آپ ڈراموں میں لگژری چیزیں دکھائیں گے, اچھی گاڑیاں دکھائیں گے, اچھا لیونگ سٹائل دکھائیں گے, جب آپ کا یہ ارادہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کو اچھے ٹاپکس لے کے دینے ہیں جس میں ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو, مطلب آپ نے چوری کو کیسے ختم کرنا اپنے معاشرے سے, آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کو کیسے ختم کرنا ہے, مطلب آپ کے پاس ٹاپک اچھے ہونے چاہیے جس کو آپ لے کے میڈیا پہ آئیں. ہمارے سوری ٹو سے ہمارے ڈرامے بہت گندے ٹاپکس پہ آج کل بن رہے ہیں. مطلب آپ لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کا مائنڈ ایک پروسیس ہے, ایک مشین ہے, ٹھیک ہے. آپ اس میں انکانشیسلی ایک چیز ڈیولپ کر رہے ہیں آڈینس کو دکھا کے کہ یہ چیز ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسی طرح ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اچھا پازیٹیو کنٹینٹ دیں گے تو وہ دیکھے گا نا, وہ سیکھے گا, سمجھے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں گر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, مجھے سنبھلنا بھی آنا چاہیے, مجھے اللہ پہ توکل کرنا بھی آنا چاہیے, صبر بھی آنا چاہیے, پیشنس بھی آنا چاہیے. آپ نے اور بھی لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے. آپ سے کتنے لوگ جو نیچے درجے کے ہیں, آپ نے ان کے پاس کیسے جانا ہے, وہ آپ کی بہت بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں. تو جب میں نے شروع کیا تھا, میں نے آئی واز 5,000, تو مجھے پتا تھا کہ یہ ابھی اس کو میں بیچوں گی. اب 5,000 کا مٹیریل تو آ گیا, اب اس کو بیچوں گی, چلو 10,000 کا میں زیادہ سے زیادہ بیچ دوں گی, اور اس کو میں نے اپنے اوپر نہیں لگانا, میں نے اسی سے دوبارہ اس کو ری انویسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا کیا ہے, میں نے ایز اے GRO بھی کام کیا, میں نے ایز اے ویٹر بھی کام کیا پاکستان میں رہ کے, ایون دو کہ میری فیملی بہت فائنینشلی اسٹرانگ تھی, ایون دو کہ میں خود, بٹ میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے کسی سے فائنینشلی ہیلپ نہیں لینی. آئی وانٹ ٹو ڈو بائی مائی سیلف. اگر اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو اس نے میرا رزق مجھے دے کے بھیجا ہے نا, تو میں کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کیوں محتاج بنوں کسی کی, ٹھیک ہے. تو مجھے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے, تو میں نے وہ کیا محنت. ہمارے یہاں ججمنٹ بہت ہے نا. اگر آپ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کھڑے ہو تو نہیں جی میں نے اتنی ڈگری لے لی ہے, اتنے میرے پاس اچھی یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو میں نے نہیں کھڑے ہونا. اب آج کل کیا ہو رہا ہے, لوگ مجبور ہیں نا ڈگریز لے کے, MBA کی کیا کر رہے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ چلا رہا ہے, کوئی کچھ. یہ بلکہ فخر کی بات ہے کہ وہ لوگ حلال رزق کما رہے ہیں. نقصان ان لوگوں کا ہے جو ڈگریز لے کے بھی حرام
کما کے تو اپنی طرف سے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے انہوں نے. اچیومنٹ وہ ہے کہ جو ایک ڈگری لے کے MBA کی بھی ریسٹورنٹ کے آگے کھڑے ہو کے اپنا یہ ٹھابا لگا کے ایک حلال رزق کما کے اپنا گھر کا سسٹم چلا رہے ہیں. جب ہم نے یہ کرائٹیریا ہی نہیں رکھا نا تو ہماری جنریشن کو آپ نئی ٹریک پہ لا سکتے. تو یہ ٹریک پہ لانے کے لیے وہی ایک بات ہے کہ آپ کا اللہ سے کنیکشن بہت ضروری ہے, جو میں نے اپنے کیس میں اپنایا اور میں نے اس کے میریکلز دیکھے ہیں. میری لائف فل آف میریکلز ہے. مجھے نہیں پتا تھا آج سے 2-3 سال پہلے کہ ہاؤ آئی ایم گونا سروائیو, مجھے کیسے میں ساری ذمہ داریاں اٹھاؤں گی. بٹ اللہ پہ ایک توکل تھا کہ میں محنت کروں گی اور اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کروں گی, ایون دو کہ وہ بہت مشکل ہے, لیکن پیشنس آپ کو سب کچھ کروا دیتا ہے. تو ہمیں پیشنس پہ فوکس کرنا ہے اپنی جنریشن کو. اسما نے بہت اہم بات کی یہاں پہ کہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, دینی تعلیمات سے دور ہیں اور دین سیکھنے کے حوالے سے کوشاں نظر بھی نہیں آتے ہیں. اس وجہ سے ایک عجیب و غریب تذبذب ہے. ہم نے اچھے کو اچھا خود بنا لیا کہ کیا چیز اچھی ہے, یہ ہم خود بتاتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا نہیں, لیکن جو ریئلٹی میں اچھی ہے یقیناً ریئل بھی اچھی وہی چیز ہے. لیکن یہاں اس مائنڈ سیٹ نے بہت سی ایسی چیزوں کو جنم دیا جو ناقابل بیان ہیں, اور معاشرہ اخلاقی طور پہ نہ صرف پستی کا شکار ہے بلکہ ایک ایسی مینٹلٹی ہے, ایک ایسا تذبذب ہے جو آج کے نوجوان کے اندر, آج کے فیمیلز کے اندر, آج کے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور جو مٹیریلسٹک مائنڈ ہے کہ آپ میکسیمم ارننگز کیسے کر سکیں گے, ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے اٹین کر سکیں گے. بہت سے نوجوان اسی کوششوں میں اپنے آپ کو ایسے معاملات کی طرف لے چلے جاتے ہیں جہاں پہ مینٹلی طور پہ بھی وہ سک ہو چکے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی اچھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے قابل نہیں رہ پاتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, آپ کی شخصیت سازی کے اوپر, آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور جیسے اسما نے بات کی کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں توکل بہت لازم ہے کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے یقیناً رزق بھی اسی نے دینا ہے. اور قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جب یہ آیت مبارکہ موجود ہے تو اس کے بعد ہمیں ان تمام تر چیزوں سے نکل آنا چاہیے. اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کو ڈیپلی دیکھیں تو واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ انسان کے کر رکھا ہے. اور ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں یہ سنا کہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مرا ہو. ہاں یہ لازمی سنا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے, اوور ڈائٹ کی وجہ سے تمام تر چیزیں جو وہ ہوتی ہیں. اسما یہ بھی ایک عجیب و غریب انداز پایا جاتا ہے کہ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ مکمل طور پہ چینج ہو چکی ہیں, ہماری جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی چینج ہو چکی ہیں. کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہم نہیں کر پاتے ہیں. یوگا یا ڈفرینٹ جم کے اندر ایک ٹرینڈ ہوا کرتا ہے کہ فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے ہم کوشاں نظر آتے تھے. وہ تمام تر چیزیں سوائپ ہو کے اب جسٹ ایک موبائل ہیں ہم میں اور بس اسی کے اوپر تمام تر چیزیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یقیناً ایک اچھے انداز زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں ان تمام تر چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. کیا کہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہمارے سب چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں. اب وہ بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہو, ٹھیک ہے, صحیح سے سمجھ کے پڑھا ہو, تو وہاں پہ کھانے کا کیا ذکر کیا گیا ہوا ہے کہ اتنا کھاؤ جس میں بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. کیا سنت ہے؟ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. جب آپ ایسے کھائیں گے تو آپ میں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جذبہ ہاں آئے گا کہ مجھے یہ شیئر کرنا ہے, ایک صبر آئے گا, اور دوسرا ایک بھوکے کی بھوک کو آپ جو محسوس کر سکیں گے. بالکل. اور دوسرا ہم دیکھیں نا ہمارا کیا, ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بندہ برا ہے تو ہمیں اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہے. مجھے یہ بتائیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ برا کیا جاتا تھا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ برا تو نہیں کرتے تھے, الٹا ان کے لیے ایگزامپل بنے, مطلب اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے کہ لوگ انسپائر ہوں. اور ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک ڈرگ ایڈکٹڈ بچہ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہو تو سب لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بجائے کہ آپ اس کے لیے موٹیویشنل بن جائیں, آپ اس کو اپنے اتنے کلوز لے کے آئیں کہ آپ اس کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آئیں. اس کے سارے ٹراماز, کس مینٹل ایشوز کی وجہ سے وہ اس ٹریک پہ جا رہا ہے. ہمارے ہاں ایسا سین ہی نہیں ہے. ہم لوگ یہاں خود خدا بنے بیٹھے ہیں, ہمیں لوگوں کو جج کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو سب کچھ کرنا ہے. ہم بھول گئے کہ اللہ نے ایک روزے قیامت رکھی ہے, یہ معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں اپنا وہ ٹیسٹ پورا کریں جو ہمیں سنت سے ملتا ہے. مطلب اگر آپ پہ کچرا بھی پھینکا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکا گیا تو انہوں نے کیا کیا, برا بھلا تو نہیں کہا, بلکہ جب وہ عورت بیمار ہوئی اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے. طائف والوں نے کیا کیا, ہم یہاں کیا کرتے ہیں, ہم کریں گے کبھی ایسے؟
ہم تو اگلے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ تو ہمارا مینٹل لیول ہے. مطلب آپ کی کوئی بھی ڈائریکشن صحیح نہیں ہو سکتی, آپ کی سوچ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ فزیکلی جو مرضی کر لیں اس میں نہ برکت آئے گی, نہ اس میں کوئی آپ کو وہ آگے زندگی میں بڑھائے گی. اور سوچ کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, آپ کا دین. دیٹس اٹ. بہت اہم بات ہے, اور آپ کی تمام تر باتوں کا جو انداز ہے وہ یہیں پہ آتا ہے کہ صبر بہت لازم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب توکل ہوتا ہے تو تمام تر چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انداز میں ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی, اور جس انداز کے اندر یہ کوشاں رہے تمام تر کامیابی کے منازل کو طے کرنے میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ایوارڈ سرمنیز کے اندر انہی لوگوں کو جب ایوارڈس ملتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہم سیکھ سکیں یہ کس انداز کے اندر اس مقام تک پہنچے. اور اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. اسما, مزید اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہر جو انڈیویجول ہے, آج کا جو انڈیویجول ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھا لائف سٹائل اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکے, لیکن یقیناً جو تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی انسان جتنے بھی ایفرٹ کر لے اس کو وہی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں. یہ مینٹلٹی کیسے ڈیولپ کی جائے؟ تقسیم پہ راضی ہونا سیکھ لیں. بالکل صحیح. جب آپ راضی ہونا سیکھیں گے نا, آپ کو پتہ ہے کہ میں حلال کی ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہوں لیکن سکون سے سو رہا ہوں, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, بجائے کہ آپ کروڑوں کی کھا کے رات کو بے چین ہو کے سو رہے ہیں اور ضمیر آپ کا ملامت کر رہا ہے. تو یہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ خود ہر انڈیویجول نے سیٹ کرنا ہے. پیورٹیز کیا ہیں, لسٹ ڈاؤن کریں. آپ نے اچھا انسان بننا ہے, آپ نے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچنا ہے, بڑے گناہوں سے بچنے, ایون دو کہ ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ورنہ فرشتوں کا اور انسان کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا, جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا. لیکن ان چیزوں سے بچنا ہی اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. اوپر والا بیٹھا ہے, دیکھ رہا ہے, آپ کو اس نے جج کرنا ہے. اٹس اے ٹیسٹ. آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زندگی از اے ٹیسٹ. آپ ٹیسٹ ہے, آپ ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور ٹیسٹ کبھی آسان نہیں ہوتا. ٹیسٹ میں کبھی اکثر آپ کو سوالات نہیں آتے, آپ کتنی دفعہ فیل ہوتے ہیں, پھر کہیں جا کے دوبارہ ری اپیئر ہوتے ہیں, ان سوالوں کو بار بار کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے آپ پاس ہوتے ہیں. بہت سے فیمیلز اس وقت جب پروگرام میں آپ کو دیکھ چکی ہیں تو ایک سوال کا جواب وہ چاہتی ہیں. موبائل فون ان کے پاس موجود ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی انیشیٹو لے سکیں جس سے وہ ارننگز کر سکیں, کوئی بزنس آئیڈیاز جو آپ شیئر کر سکیں. بزنس آئیڈیاز تو بہت زیادہ ہیں. مطلب اگر آپ شیئر کرنا چاہیں جس سے انیشیل لیول سے جو بھی انڈیویجول ہے وہ اس کو سٹارٹ لے سکیں. دیکھیں, یہی ایک ٹرینڈ ای کامرس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ای کامرس کی اسٹارٹ کریں. آپ اس میں منیمم لیول سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بریانی گھر میں پکا لیں, ایک دیگچے سے اسٹارٹ کر لیں. اپنے ایریے میں ایک گاڑی میں رکھ کے, آپ سائیکل پہ رکھ کے اس کو بیچنا شروع کر دیں. کیسے وہ نہیں بکے گی؟ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بکے گی؟ آپ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینا شروع کر دیں. کیوں پیرنٹس نہیں بھیجیں گے جب آپ کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہوگا؟ ٹیوشن سٹارٹ کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں. مطلب ہم میں یہ کہ بھئی ہم نے یہ ڈگری لے لی ہے, یا ہم اس اسٹیٹس میں ہیں, یا ہمارے پیرنٹس اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا. جب آپ اس سوچ کو باہر نکالیں گے نا تو یہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے باہر کے ملک کیوں کامیاب ہیں؟ وہ 19, 20, 21 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کام کرنا, محنت کرنا سکھاتے ہیں. اور ہمارے ہاں 25, 30 سال کا بھی ہو جائے تو مائیں سمجھتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہی ہے اور میں نے اس کو بچہ ہی بنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.